السلام علیکم دوستوں، آج شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تک تو ہم بات کر چکے، ترجمہ اور مختصر سی تشریح، اور یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس میں انسانی نفسیات کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 35 اس میں انسانی نفسیات کی ایک جھلک ہے، اور آیت نمبر 36 اسی نفسیات کی وجہ سے وہ جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے جو عیش و آرام ہے اور جو اس کی وہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ملا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ یہ وہ نفسیاتی نقطہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے آدم کو کہ اے آدم، وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، رہو، رہائش اختیار کرو، تم اور تمہاری بیوی، اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، رہائش اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، یعنی اس جنت میں جہاں سے بھی، بس تم کھاؤ پیو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تمہارا جی چاہے وہ تم کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا، لیکن قریب نہیں جاؤ، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت تمہیں بتایا گیا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں تم کو، اس درخت کے قریب نہیں جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور نہیں قریب جاؤ، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس ہو جاؤ گے، اگر تم اس کے قریب گئے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک ممانعت دی گئی ہے، اس بات کو چھوڑیں درخت کس چیز کا تھا، ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو انسان ہے اس کی نفسیات بتا رہا ہے کہ اس کو اگر کسی کام سے آپ اس کو ایک محل میں چھوڑ دیں جہاں سب آسائشیں اس کو میسر ہوں، اور اس سے کہو کہ دیکھو یہ پورا محل تمہارا، مگر اس کمرے کو نہیں کھولو۔ اب یہ اس پورے محل کو چھوڑ کر کے اس کمرے کی ٹھو میں لگ جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، اور یہ وہ کمزوری ہے جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کی نفسیات بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ڈال دی گئی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز سے روکا جائے تم وہ کام کرتے ہو۔ تو دوستو آگے جا کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے
پھسلایا اسی درخت کی وجہ سے. فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلایا شیطان عنہا، ان دونوں کو اللہ شیطان نے پھسلایا اسی درخت کے اوپر. فَأَخْرَجَهُمَا بس نکلوا دیا ان کو، مما کانا فی اس جگہ سے جہاں کے وہ تھے. کہاں تھے وہ؟ جنت. ایک اور یہ ہے کہ دیکھیں انسان بنایا گیا تھا، آدم کو بنایا گیا تھا، تخلیق کیا گیا تھا فرشتوں سے یہ کہہ کر کے کہ اسے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کی تخلیق ہوئی تھی کہاں کے لیے؟ زمین کے لیے، مگر اسے تھوڑے ٹائم کے لیے جنت میں رکھا گیا. اب یہ جو کمزوری ہے اسے ایک تو جنت دکھانا تھا کہ یہ جنت ہے، دوسری یہ کہ یہ جو کمزوری ہے اسے اجاگر کرنا تھا. اب اس بحث میں آپ چھوڑ دیجئے کہ شیطان تو ایسے بھی مردود تھا، جنت سے اسے نکالا ملا تھا تو کیسے جنت میں داخل ہو گیا، کیسے اس نے انہیں پھسلایا. اور یہ جنت سے پھر وہ آدم علیہ السلام نے جو یہ غلطی کی اور اس کی زوجہ نے، تو اس میں پھر یہ تو سارا قصور پھر شیطان کا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، تو پھر ان کو سزا کیوں ملی، یہ وہ مطلب مختلف بحث چھڑ جاتی ہے. مگر جو نقطہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کمزوری پہ قابو پاؤ. اگر تم سدا خوش رہنا چاہتے ہو تو اسی کمزوری پر قابو پاؤ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اسے کمزوری پر قابو پاؤ. آدم علیہ السلام نے تو ویسی بھی زمین پہ آنا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ اترو. اترو کہاں اترو؟ زمین پہ اترو. جنت سے نکلو اور زمین پہ اترو. اسی زمین کے لیے تو ان کی تخلیق ہوئی تھی. اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب زمین میں کیا ہوگا کہ تم میں سے کوئی کا دشمن ہوگا. مطلب ہے وہاں پہ نفسا نفسی ہو جائے گی، ہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع میں رہے گا، کوئی نہ کوئی دشمنی رہے گی. حتیٰ کہ اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں بھی رہتی ہے، بھائیوں کے بیچ میں بھی رہتی ہے، بھائی بہنوں کے بیچ میں بھی رہتی ہے، رشتہ داروں کے بیچ میں بھی رہتی ہے. ادیان آ گئے ہیں تو دینی لحاظ سے بھی دشمنیاں رہتی ہیں. اور یہ جو زمین میں جو لوازمات ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو حصول کے لیے بھی ایک دوسرے کی دشمنیاں رہتی ہیں. مطلب مختلف طریقے ہیں. مگر قرآن کہہ رہا ہے اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. اور تمہارے لیے مستقر کیا ہوتا ہے؟ ایک اڈا ہوتا ہے. جیسے اب مستقر ایک ہوائی اڈا ہے، جہاز آتا ہے، بیٹھتا ہے، سواریاں اتارتا ہے، دوسری لوڈ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ مستقر ہو گیا. اس طرح سے کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. متاع ضرورت آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کھانا کھا لیتی ہیں، یہ آپ کے لیے متاع ہو گیا. ایک ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک آپ نے متاع سنا ہوگا، ضرورت کے تحت شادی کرنا، اس کو متاع بنا دیا. اور وہ ضرورت کے تحت کوئی کام کرنا، یہ ضرورت ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں. یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے ضرورت ہے. ایک
مقررہ مدت کے لیے، الہین۔ تو دوستو یہ انسانی نفسیات کے اوپر یہ آیتیں ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر تمہیں کسی کام سے منع کیا جائے کہ یہ کام ایسا نہیں کرو تو رک جاؤ، اس کی جستجو میں نہیں رہو۔ تمہارے لیے پوری زمین وہ کھول دی گئی ہے، اس میں سے جو کچھ بھی تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، مگر تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کے نزدیک نہیں جاؤ، تو ان چیزوں سے منع ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ پوری حلال چیزیں تم چھوڑ دو اور اسی ایک یا دو حرام چیزوں کے پیچھے تم لگ جاؤ کہ اسی میں تو کچھ ہے، اسی لیے تو حرام کیا گیا۔ شیطان یہی وار کرتا ہے کہ مزہ تو سب اسی میں ہے، اور اسی سے تمہیں روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بہت بڑے جینیس بن جاؤ گے، تم بہت بڑے پہلوان بن جاؤ گے، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، تمہارے اندر کی بیماریاں ایسے ختم ہو جائیں گی، تم مشکلات سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ وہ دھوکے دیتا ہے، مسمرزم کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے، جیسے بھی ہو وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو دوستو آج یہاں اگر کوئی بھول چوک غلطی ہو گئی ہو تھوڑی سی ٹیکسٹ میں، کیونکہ میں یاد سامنے کتاب سے تو نہیں پڑھتا، مگر یہ ہے کہ لکم لہم یا اس طرح سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات